جماعت بنانا اور جد و جہد کرنا اور اسلامی انقلاب، یہ تو صرف ایسے ہی ذہن کی تراشیدہ چیزیں ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق۔ آج یہ تصور وہ اگرچہ صحیح الفاظ میں اس طرح بیان نہیں کر رہے، لیکن ان کے نمائندے یہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں جب ان سے کہا گیا کہ کیا آپ نے اس پر نظر ثانی کر لی ہے، اس کے نظریات سے آپ نے کوئی رجوع کیا، تو کہتے ہیں نہیں، لیکن اس شخص کی نفی بھی کرنے کو تیار نہیں جو کہہ رہا ہے کہ مولانا اپنے نظریات کی جو ہے وہ اس کے اندر ترمیم کر چکے ہیں۔ تو یہ میں نے چاہا کہ آپ کو نوٹ کرا دوں، اور اس کے لیے میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں۔ مولانا مودودی مرحوم نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، بڑی قیمتی بات کہی ہے تفہیم القرآن کے مقدمے میں۔ ان کا چونکہ وہ ڈائنامک کانسیپٹ تھا، اور جیسا تیسا بھی رہا، چاہے بڑھاپا بھی آیا اور بیماری بھی آئی، وہ ایک جماعتی جد و جہد کے ساتھ منسلک رہے، چاہے عمارت ان کے پاس نہیں رہی لیکن منسلک تھے، وہ ایک جد و جہد میں شریک تھے۔ انہوں نے جو بات لکھی ہے تفہیم القرآن کے مقدمے میں، جو بہت قیمتی بات ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جسے کہیں کسی اپنے بڑے آراستہ پیراستہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر، یا اپنے بڑے ہی مرصع مسجع کو اسٹڈی روم ہو، کتابوں کی لگی ہوئی ہوں الماریاں اور بڑی لغات رکھی ہوئی ہوں، کمرے میں بیٹھ کر غور و فکر سے یہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کتاب ایک انقلاب کا مینول ہے، ایک تحریک اور دعوت کا مینول، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تحریک، دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد، جیسے جیسے مرحلے سے گزری ایسے ایسے ہدایات، ہر مرحلے کے ساتھ ہدایات، ہر مسئلہ جب پیدا ہوا اس کا جواب، اس کا حل، ہر اشکال جب سامنے پیش کیا گیا اس کا حل۔ اس طریقے سے جب کوئی شخص جد و جہد کے اندر مبتلا ہوگا تو قرآن اپنے آپ کو منکشف کرے گا۔ اگر اس جد و جہد میں ہی آپ مبتلا نہیں ہیں تو آپ سپاٹ اس کو پڑھتے ہوئے گزر جائیں گے، قیمتی موتی بھی آپ کے سامنے ہوں گے لیکن وہ آپ کی توجہ میں نہیں آئیں گے، آپ کا ارتکاز ہوگا ہی نہیں، اور اس کے اندر اس کی گہرائی میں اترنے کا تو سوال ہی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم بات ہے فہم قرآن کے اعتبار سے۔ قرآن صرف لغت کے حوالے سے سمجھنا، اشعار جاہلی کے حوالے سے سمجھ لینا، وہ بھی لازمی ایلیمنٹس ہے، قرآن کی زبان ہے، قرآن کی لغت ہے، اشعار جاہلی ہیں، اس دور کا محاورہ ہے، یہ جاننا چاہیے۔ قرآن مجید کے لیے ہمیں احادیث کی طرف بھی رجوع کرنا ہے، لازماً سمجھنا ہے۔ مستند ترین تفسیر تو قرآن کی وہی ہوگی جو صحیح حدیث ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مرفوع ہو، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ہی اگر حرکت نہیں ہے، اگر جمود ہے، اگر تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا مرحلہ آپ کی زندگی میں نہیں آ رہا ہے، اگر اس کے لیے کوئی جماعتی جد و جہد نہیں، اگر انقلاب کی سعی نہیں، اگر وہ وجوب قیام خلافت جو مولانا فراہی نے جو سورۃ العصر سے استنباط کیا ہے، اگر عملاً آپ اس کے اندر شریک نہیں ہیں اس جد و جہد میں، تو پھر آپ چاہیں گے کہ وہ چیزیں دبی ہی رہیں۔ ہے یہی بہتر وہ جو ابلیس کی مجلس شورا میں آیا ہے، یہ الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، پھر وہ نحوی اشکال اور صرفی بحثیں، ان کے اندر آدمی لگا رہے گا، لیکن جو اس کا اصل ایسنس ہے وہ انسان کی نگاہوں سے ایسے نگل جائے گا کہ توجہ ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انجام سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آخری دم تک، حالانکہ مولانا اصلاحی کے جملے تو ایسے ایسے پر عظیمت میں پہلے سنا چکا ہوں آپ کو، کیونکہ وہ جملے مجھے یاد آتے ہیں کہ یہ راستہ تو ہے، اس پر ہمیں چلنا ہے، پھر اگر تیز سواری ملی اس سے سفر کریں گے، وہ نہ ہوئے تو چھکڑے تو ہوں گے، ان سے سفر کریں گے، وہ بھی نہ ہوئے تو دو ٹانگیں تو ہوں گی، ان سے چلیں گے، اور ٹانگیں بھی اگر کٹ گئیں یا مفلوج ہو گئیں تو دو آنکھیں تو ہیں، کھڑے ہو کر نشان منزل کو دیکھتے رہیں گے۔ یہ عظیمت، یہ تھا وہ جواں فکر، جبکہ خود ایک جد و جہد میں شامل تھے۔ جب اس سے کنارہ کش ہو گئے تو فکر پر بھی پشمردگی طاری ہوئی، اور بڑا پیارا مصرع جو میں پھر دہرا رہا ہوں، نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے۔ انسان کے اپنے علم، اپنی معرفت، اپنی سمجھ کا بھی زوال ہو جاتا ہے اگر انسان نومیدی، نا امیدی کی وجہ سے خود معطل ہو جائے اور عملی جد و جہد سے دستکش اور کنارہ کش ہو جائے۔ بہرحال آج بھی ہم سورہ ہمزہ کا مطالعہ نہیں کر سکے، اب یہ اگلے ہفتے کو انشاءاللہ۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔